فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 27 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 254، 11واں باب، جناب سرور کائنات کی تعظیم و توقیر کا واجب ہونا اور آپ کے آداب معاشرت کا تذکرہ۔ خلاق عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لائے اور کسی ایسے کام کے لیے جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے، جیسے عید و جمعہ اور جنگوں میں رسول کے پاس ہوتے ہیں تو جب تک ان سے اجازت نہیں لے لیتے نہیں ٹلتے۔ اے رسول، جو لوگ تم سے ہر بات میں اجازت لے لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو دل سے خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ یہ آیت اس گروہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ جب رسول ان کو کسی ایسے امر کے لیے جمع کرتے تھے جیسے جنگ وغیرہ تو حضرت کی اجازت کے بغیر متفرق ہو جاتے تھے، لہٰذا خدا نے ان کو اس حرکت سے منع فرمایا۔ یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو تم ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ یہ آیت حنظلہ بن عامر کے اجازت طلب کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، چنانچہ ذکر احد میں ان کا حال بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 18، آیت نمبر 62 سورہ نور۔ اور خدا سے ان کی بخشش کی دعا بھی کرو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، جس طرح تم میں سے ہر ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتا ہے اس طرح آپس میں رسول کا بلانا نہ سمجھو، جیسے کہتے ہو یا محمد یا ابو القاسم، اور حجروں کے پیچھے سے مت پکارو کہ بلکہ تعظیم و تکریم کے ساتھ یا نبی اللہ یا رسول اللہ جیسے القاب کے ساتھ مخاطب کیا کرو۔ اور یہ وجہ آخر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ یقیناً خدا ان لوگوں کو بخوبی جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چلے جاتے ہیں۔ پارہ نمبر 18، آیت نمبر 63 سورہ نور۔ تو جو لوگ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی مصیبت آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، پیغمبر کے گھروں میں مت داخل ہو مگر جب تم کو کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے پکنے کا انتظار نبی کے گھر میں بیٹھ کر نہ کرو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو ٹھیک وقت پر جاؤ، پھر جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ بغیر اس کے کہ وہاں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہو، کیونکہ تمہارے اس طرح بیٹھنا پیغمبر کی اذیت کا باعث ہے۔ ان کو تم سے یہ کہتے ہوئے شرم آتی کہ اب چلے جاؤ، لیکن خدا حق کہنے میں نہیں شرماتا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب پیغمبر خدا نے زینب سے نکاح کیا اور ان کو بہت دوست رکھتے تھے تو ولیمہ کیا اور اصحاب کو کھانے کے لیے بلایا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو حضرت کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور حضرت خلوت میں جانا چاہتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت کی اجازت کے بغیر گھر میں آ جاتے اور باتوں میں مشغول ہو جاتے تھے اور کھانا پکنے کا انتظار کرنے لگتے۔ یہ امور حضرت کے لیے تضییع اوقات کا باعث تھے۔ لہذا خدا نے یہ آیتیں ان کی تعذیب کے واسطے نازل کی۔ جب تم کو کچھ حضرت کی ازواج سے مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہی تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی اور شیطانی وسوسوں اور نفسانی برائیوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے۔ پارہ نمبر 22، آیت نمبر 53 سورہ احزاب۔
تم کو یہ جائز نہیں کہ رسول خدا کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ ان آیات کے نزول کا سبب یہ کہ جب وہ آیت نازل ہوئی کہ رسول کی بیویاں مومنوں کی ماؤں کے برابر ہیں، ان پر حرام ہے، تو طلحہ منافق بہت غضبناک ہوا کہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں سے تو نکاح کر لیں، لیکن ہم ان کی عورتوں سے نکاح نہ کر سکے، میں تو ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کروں گا جس طرح انہوں نے ہماری عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرے مقام پر خدا کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 56 سورہ احزاب۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو یا ان کے اہل بیت کی محبت کے بارے میں ان کی فرما برداری کرو جیسا کہ حق ہے۔ کتب عامہ میں متعدد طریق سے روایت کی گئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن آپ پر درود کیوں کر بھیجیں؟ حضرت نے فرمایا، کہا کرو۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ خدا کا رسول پر درود بھیجنے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا، خدا ان کی مدح و ثنا بلند آسمانوں میں کرتا ہے۔ پوچھا، تسلیم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، آپ کی فرما برداری کرنا ہر اس امر میں جس میں آپ حکم دیں۔ پارہ نمبر 22 آیت نمبر 57 سورہ احزاب، یعنی جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، خدا نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے واسطے رسوائی کا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے حق علی و فاطمہ علیہ السلام کو غضب کیا اور ان کو اذیتیں پہنچائیں، جیسا کہ متعدد موقعوں پر رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ کو آزار دینا مجھ کو آزار پہنچانا ہے۔ دوسرے مقام پر حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 69 سورہ احزاب، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو خدا نے ان کی تہمتوں سے موسیٰ کو بری کر دیا اور وہ خدا کے نزدیک مقرب اور روشناس تھے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ پارہ نمبر 26 آیت نمبر 1 سورہ حجرات، اے ایمان والو، اپنے اقوال میں خدا اور رسول کے اقوال پر سبقت مت کیا کرو، یعنی باتیں مت کرو قبل اس کے کہ رسول کلام کریں، یا یہ کہ امر و نہی میں حضرت سے پہلے عجلت مت کرو، یا یہ کہ حضرت آگے مت چلو، بلکہ ان کے پیچھے چلو اور خدا سے ڈرو، بے شک خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 2 سورہ حجرات، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں پر بلند مت کرو، یعنی جب باتیں کرو تو اپنی آوازوں کو حضرت کی آواز سے بلند مت کرو اور ان سے تیز آواز سے گفتگو مت کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلا کر بولتے ہو، ورنہ تمہارے نیک اعمال پیغمبر کے ساتھ اس بے ادبی کے سبب ضائع و برباد ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پارہ نمبر 26 آیت نمبر 3 سورہ حجرات، بے شک جو لوگ رسول خدا کے نزدیک اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اور ادب و تمیز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں خدا نے جن کے دلوں کا تقوی میں امتحان کر لیا ہے، انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ پارہ نمبر 26 آیت نمبر 4 سورہ حجرات، اے رسول، جو لوگ تم کو حجرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے زیادہ لوگ بے عقل ہیں۔ پارہ نمبر 26 آیت نمبر 5 سورہ حجرات، اور اگر یہ لوگ اتنا صبر کرتے کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ بنی تمیم کے لوگ جب حضرت کے پاس آتے تھے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر چلاتے تھے کہ اے محمد، باہر آؤ۔ جب حضرت ان کے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ چلتے تو وہ حضرت کے آگے چلتے، اور جب باتیں کرتے تو حضرت کی آواز سے تیز آوازوں میں چلا کر اے محمد کہتے، جس طرح اپنے آپس میں باتیں کرتے تھے، لہٰذا یہ آیتیں ان کی تعذیب کے لیے نازل ہوئیں۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ
پارہ نمبر 28 سورہ 8 سورہ مجادلہ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تو جس کام کی ان کو ممانعت کی گئی تھی وہ اس کو پھر کرتے تھے اور وہ اسی کو پھر کرتے ہیں اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ یہ آیتیں منافقوں اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو آپس میں سرگوشی کرتے ہیں اور مسلمانوں پر طعن کرتے جو ان کی اذیت کا باعث ہوتا۔ حضرت نے ان لوگوں کو اس حرکت سے منع کیا مگر وہ نہ مانے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ منافقین اول و دوم اور ان کے ایسے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں جیسا کہ اس کے بعد انشاءاللہ مذکور ہوگا۔ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 8 سورہ مجادلہ۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جن لفظوں سے خدا نے بھی تم کو سلام نہیں کیا ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر در حقیقت اگر یہ حقیقت میں پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہم کو اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے رسول ان کے لیے جہنمی کافی ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ منقول ہے کہ یہودی حضرت کے پاس آتے تو السلام علیک یعنی تم پر سلام وہ کہتے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسری روایت کے مطابق کچھ لوگ آئے اور جہالت کے طریقے کے مطابق بولے تو خدا نے آیت بھیجی کہ کیوں کر سلام نہیں کرتے جو اہل بہشت کا تحفہ ہے۔ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 9 سورہ مجادلہ۔ اے ایمان والو جب آپس میں راز کی باتیں کرو تو گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں راز مت کہو۔ اگر راز میں کچھ کہنا ہی چاہتے ہو تو نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہارا حشر ہوگا۔ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 10 سورہ مجادلہ۔ یہ منافقوں اور کافروں کا راز میں کہنا شیطان کی طرف سے ہے تاکہ مومنوں کو رنج و صدمہ پہنچائے، اور ان کو نقصان و ضرر نہیں پہنچایا جا سکتا مگر خدا کے حکم سے، تو مومنین کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 11 سورہ مجادلہ۔ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس وعظ و تلاوت و نماز میں جگہ کشادہ کر دو تو لوگوں کے لیے کشادہ کر دیا کرو تاکہ خدا تم کو قبر و بہشت میں کشادگی عطا فرمائے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو کہ دوسرے لوگ بیٹھے تاکہ خدا ان کے درجوں کو بہشت میں بلند کرے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم عطا کیا گیا، اور خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ صحابہ پیغمبر کی مجلس میں فخر کے ساتھ پھیل کر بیٹھتے تھے، کوئی آتا تو اس کو جگہ دینے میں بخل کرتے تھے تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ آنے والوں کو جگہ دیا کریں۔ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 12 تا 13 سورہ مجادلہ۔ اے ایمان والو جب تم رسول خدا سے راز کہنا چاہتے ہو تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اور تم کو گناہوں سے پاک کرنے والی بات ہے، تو اگر تم کو اس کی مقدرت نہ ہو تو خدا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ مسلمانوں کیا تم اس سے ڈر گئے کہ رسول کے کان میں بات کہنے سے پہلے صدقہ دے دو؟ جب تم اتنی سی بات نہیں کر سکے تو خدا نے تم کو معاف کر دیا، لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ واضح ہو کہ خدا نے ان آیتوں کے ذریعے صحابہ کا امتحان لیا اور اس میں یہ مصلحت تھی کہ حضرت کو لوگ اس طرح تکلیف نہ دیا کریں اور صدقہ دے کر زیادہ ثواب حاصل کیا کریں، اور یہ امر حضرت کی تعظیم کا سبب ہو۔ شیعہ و سنی مفسروں اور محدثوں کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ نے اس قید و شرط کے لگا دینے سے حضرت سے راز کہنا چھوڑ دیا اور سوائے جناب امیر کے کسی نے اس حکم پر عمل نہ کیا۔ آپ کے پاس 1 دینار تو اس کو 10 درہم میں بدل کر 10 بار آپ حضرت سے راز کی باتیں کی اور ہر مرتبہ 1 درہم صدقہ دیا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ خاصہ و عامہ نے بطریقے متعددہ جناب امیر المومنین سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اور وہ راز کہنے پر صدقہ دینے کی آیت ہے۔ انشاءاللہ ان حضرت کے فضائل کے تذکرے میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تمہارے پاس حضرت کا نام لیا جائے تو حضرت پر بہت
درود بھیجو، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ آن حضرت پر درود بھیجتا ہے تو خدا اس پر ملائکہ کی 1000 صفوں کے سامنے 1000 درود بھیجتا ہے، اور خدا کی خلق کی ہوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس پر خدا اور فرشتوں کے درود بھیجنے کے سبب درود نہ بھیجتی ہو۔ تو جو شخص ایسے ثواب اور ایسی فضیلت کی جانب رغبت نہ کرے جاہل اور مغرور ہے۔ خدا اور رسول اور اہل بیت اس سے بیزار ہے۔ اور دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو خدا اس کو بہشت کی جانب پھیر دیتا ہے۔ دوسری حدیث معتبر میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جابر انصاری کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا چمڑے کے خیمے کے اندر تشریف فرماتے اور ہم باہر موجود تھے کہ بلال حبشی خیمے سے باہر نکلے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت کا ہاتھ دھویا ہوا پانی تھا۔ صحابہ نے برکت کے لیے اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیا، اور جس کا ہاتھ اس برتن تک نہیں پہنچا وہ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر مل کر اپنے چہرے پر مل لیتا تھا۔ اسی طرح جناب امیر کے وضو کا اور ہاتھ دھویا پانی لوگ باعث برکت سمجھ کر چہروں پر ملتے تھے۔ بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا کو جب کوئی درد و تکلیف ہوتی تو آپ فسد کھلواتے۔ ابو طیبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت کی فسد کھولی۔ حضرت نے ایک اشرفی عطا فرمائی اور مجھ سے پوچھا کہ وہ خون کیا کیا؟ میں نے عرض کی کہ میں اس کو برکت کے لیے پی گیا۔ فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا، بس یہی تجھ کو بیماریوں، پریشانیوں اور آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اسامہ ابن شریک سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں گیا، صحابہ حضرت کے گرد اس طرح خاموش اور ساکت بیٹھے تھے کہ گویا ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہیں۔ اور عروہ بن مسعود جب غزوہ حدیبیہ میں قریش کی جانب سے جناب رسول خدا کی خدمت میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ جب حضرت وضو کرتے ہیں یا ہاتھ دھوتے ہیں، لوگ اس پانی کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ ایک دوسرے کو مار ڈالیں۔ اور ہر مرتبہ جبکہ حضرت کلی کرتے یا ناک میں پانی ڈالتے، لوگ اپنے ہاتھوں پر اس پانی کو اچک لیتے تھے اور برکت کے لیے اپنے چہروں اور جسم پر مل لیتے تھے۔ اور جو بال کنگھی کرنے سے حضرت کا جدا ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے پر اس کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ جب حضرت کوئی حکم دیتے تو لوگ اس کو بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے۔ جب حضرت گفتگو کرتے تو لوگ اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، تیز نگاہوں سے حضرت کی جانب نہیں دیکھتے تھے، اپنی گردنوں کو جھکائے رکھتے تھے۔ عروہ یہ حالات دیکھ کر قریش کے پاس گئے اور بیان کیا کہ میں بادشاہان عجم و روم و حبشہ کے پاس گیا ہوں، لیکن کسی قوم کو اپنے بادشاہ کی اس طرح تعظیم و اطاعت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی حضرت کے اصحاب کو حضرت کی تعظیم و اطاعت کرتے دیکھا۔ انس کہتے ہیں کہ حجام حضرت کے بال بناتا اور اصحاب آپ کے گرد جمع رہتے اور حضرت کے بال اس طرح اچک لیتے کہ ایک ایک بال لوگوں تک پہنچتا تھا۔ اور بادشاہوں کے قاصد جب حضرت کے پاس آتے اور ان کی نگاہیں حضرت پر پڑتی تو ان کے اعضاء کانپنے لگتے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ حضرت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تو دروازے پر ناخن مارتے تھے، پتھر سے نہیں کھٹکھٹاتے تھے، نہ دروازوں کو ہلاتے تھے۔ برا بن عابس کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں حضرت سے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت کی ہیبت سے 2 سال کی تاخیر ہو جاتی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے کہ حضرت اور آپ کے اہل بیت کی تعظیم و تکریم ان کی حیات میں اور بعد وفات یکساں طور پر واجب و لازم ہے، کیونکہ تعظیم کے دلائل عام ہیں اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ان کی حرمت بعد وفات بھی ان کی حیات کے مثل ہے، ان کی زندگی اور موت یکساں ہے، ان کو بعد وفات بھی لوگوں کے حالات کی اطلاع ہوتی ہے، لہٰذا چاہیے کہ ان کے روضوں میں ادب کے ساتھ داخل ہوں اور ادب کے ساتھ باہر آئیں، زری کی جانب پشت نہ کریں، نہ وہاں پاؤں پھیلائیں، نہ آواز بلند کریں، اور ادب کے ساتھ زیارت کے وقت کھڑے رہیں اور زیارت آہستہ پڑھیں، اور جو کچھ شرعاً تعظیم و تکریم کے لیے ضروری ہے عمل میں لائیں، سوائے ان مخصوص ممنوعات کے جو وارد ہوئی ہیں، جیسے سجدہ کرنا اور قبر پر پیشانی رکھنا اور ان کے نام اقدس کے لکھنے اور پڑھنے میں تعظیم کرنا، اور جب ان حضرات کے نام لیں یا سنیں تو درود بھیجیں اور ان کی حدیثوں کا اور ان کی ذریت طاہرہ کا احترام کریں اور ان کی حدیثوں کو
اور ان کے حدیثوں کے راویوں کی اور ان کی شریعت کے محافظوں کی ان کی تعظیم کے سبب تعظیم کریں۔ مجمولاً جو کچھ ان کی جانب منسوب ہے اس کی تعظیم حقیقتاً ان کی تعظیم ہے، اور ان کی تعظیم خداوند عالمین کی تعظیم ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی 11واں باب حضرت کی تعظیم و توقیر کا واجب ہونا اپنے اختتام کو پہنچا۔ آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 261 سے 12واں باب حضرت کا گناہ، سہو اور نسیان سے معصوم و محفوظ ہونا۔ واضح ہو کہ تمام پیغمبروں کی عصمت کے دلائل جلد اول میں بیان ہو چکے ہیں اور اکثر دلیلیں تفصیل کے ساتھ بحر الانوار میں ذکر کی گئی ہیں۔ جاننا چاہیے کہ علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت وقت ولادت سے وقت وفات تک گناہ کبیرہ و صغیرہ سے عمدن و سہون و خطأً معصوم تھے۔ اگرچہ ابن بابویہ اور بعض محدثین نے یہ تجویز کیا کہ حق تعالیٰ مصلحتاً حضرت سے نماز یا اس کے علاوہ کسی معاملے میں تبلیغ رسالت سے متعلق امور کے علاوہ کوئی سہو قرار دیتا ہے، لیکن تبلیغ رسالت میں کسی طرح جائز نہیں ہے۔ لیکن بڑے بڑے علماء امامیہ رضوان اللہ علیہم اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کسی طرح حضرت سے سہو و نسیان جائز نہیں سمجھتے، اور جو حدیثیں اس کے وقوع پر دلالت کرتی ہیں ان کو تقیہ پر معمول کرتے ہیں، چونکہ یہ کتاب عوام کے فائدے کے لیے لکھی جا رہی ہے، جن میں سے اکثر لوگوں کو دلیلوں اور شبہات کا سمجھنا اور ان کے جواب کی جیسی کی ضرورت قابلیت نہیں ہوتی، اور کبھی یہ امور ان کی لغزش کا باعث ہوتے ہیں۔ لہٰذا عصمت کے دلائل کی پوری تفہیم اور آیتوں اور حدیثوں کی تعویل جن سے عصمت کے خلاف شک و شبہ ہوتا ہے کتاب بحر الانوار میں درج کر دی ہیں۔ احادیث معتبرہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے پیغمبر کی ذات میں 5 روحیں ودیت فرمائی تھیں۔ نمبر 1 روح حیات، جس سے حرکت کرتے چلتے پھرتے تھے۔ نمبر 2 روح قوت، جس کے ذریعے سے جہاد کرتے اور سخت و دشوار عبادتوں کو برداشت کرتے تھے۔ نمبر 3 روح شہوت، جس کے ذریعے سے کھاتے پیتے اور حلال عورتوں کے ساتھ مقاربت کرتے تھے۔ نمبر 4 روح ایمان، جس سے لوگوں کو حکم دیتے اور عدل و انصاف کرتے ہیں۔ نمبر 5 روح القدس، جس کے ذریعے پیغمبری کا بار برداشت کرتے تھے، اور جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو روح القدس کا تعلق امام سے ہوتا ہے۔ روح القدس کو خواب و غفلت، سہو اور نسیان نہیں ہوتا۔ پیغمبر اور امام روح القدس کے ذریعے سے جو کچھ مشرق و مغرب و صحرا اور دریا میں ہے دیکھتا ہے۔ خاصہ و عامہ کی روایت میں مذکور ہے کہ ایک رات جناب رسول خدا نے مارس میں جو مدینے کے نزدیک واقع ہے قیام فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ جاگتے رہیں۔ حضرت سو گئے اور بلال بھی سو گئے۔ خدا نے نیند سب پر غالب کر دی یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا۔ غرض جب بیدار ہوئے تو حضرت بلال نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ جس نے آپ پر نیند غالب کر دی اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ آخر سب نے نماز قضا پڑھی۔ خداوند عالم نے امت پر اپنی رحمت کے سبب حضرت پر نیند غالب کر دی کہ اگر کبھی امت میں سے ایک شخص بیدار نہ ہو اور آفتاب نکل آئے اور لوگ اس کو ملامت کریں تو وہ جواب میں کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ بھی سو گئے تھے، ان کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ اس حدیث میں بھی کلام ہے، اس پر اعتراضات اور ان کے جوابات بحار الانوار میں مذکور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 12واں باب حضرت کا گناہ، سہو اور نسیان سے معصوم اور محفوظ رہنا بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 263 آغاز ہوتا ہے 13واں باب حضرت کا کمال علم اور اسرار و کتب و علوم انبیاء کا حضرت کو حاصل ہونا۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ آیات متشابہات کی تعویلیں سوائے خدا اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راسخون فی العلم میں سب سے بہتر تھے، اور خدا نے ان تمام امور کی آپ کو تعلیم دے دی تھی جو آپ پر نازل کیے گئے تھے۔ ایسا ہرگز نہ تھا کہ خدا کوئی چیز حضرت پر نازل کرے اور اس کی تعویل آپ کو تعلیم نہ کرے۔ آپ کے بعد آپ کے تمام اوصیاء تمام علوم کے جاننے والے ہیں، اور دوسری حدیث معتبر میں فرمائے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خلاق عالم فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 آیت نمبر 75 سورہ ہجر، بے شک قوم لوط کی ہلاکت وغیرہ کے تذکرے میں قرآن میں صاحبان عقل و فہم کے لیے آیتیں اور نشانیاں ہیں۔
حضرت نے فرمایا کہ رسول خدا متمسم تھے کہ بہت سے علوم اور اخبار اور اسرار ان پر ظاہر ہوتے تھے۔ ان کے بعد میرے فرزندوں میں سے ائمہ بھی ایسے ہی ہیں، اور بہت سی حدیثوں میں منقول ہے کہ ہر روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس امت کے نیک لوگوں اور بدکاروں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا اعمال ناشائستہ سے پرہیز کرتے رہو۔ دوسری حدیث موثق میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص سے فرمایا کہ تم لوگ جناب رسالت مآب کو کیوں رنج و صدمہ پہنچاتے ہو اور کیوں آزردہ کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی، ہم لوگ حضرت کو کیسے آزردہ کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، شاید تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے اعمال حضرت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان اعمال میں حضور کوئی معصیت دیکھتے ہیں تو آزردہ ہوتے ہیں، لہٰذا حضرت کو اپنے برے اعمالوں سے رنجیدہ مت کیا کرو، بلکہ نیک عملوں سے حضرت کو مسرور و شاد کیا کرو۔ بہت سی حدیثوں میں ائمہ اطہار سے منقول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے علوم کو حضرت کے لیے جمع کر دیا تھا، اور حضرت نے وہ تمام علوم اپنے اوصیاء کو میراث میں دے دیے۔ حضرت کو تمام آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور اور صحف آدم و شیس و ادریس و ابراہیم علیہ السلام دیے گئے، اور خداوند عالم نے کوئی معجزہ اور کرامت کسی پیغمبر کو نہیں عطا کی مگر وہ سب حضرت کو کرامت فرمائی تھیں، اور جو کچھ ان سب کو نہیں دیا تھا وہ بھی حضرت کو عطا فرمایا تھا۔ احادیث معتبر میں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب رسول خدا وارث علوم پیغمبران تھے اور ان سب سے زیادہ عالم تھے۔ راوی نے کہا، جناب عیسیٰ مردوں کو بحکم خدا زندہ کرتے تھے، فرمایا سچ ہے، اور سلمان بھی طائروں کی ہر زبان جانتے تھے، لیکن جناب رسول خدا کو یہ سب حاصل تھا۔ بے شبہ جناب سلمان نے جب ہدہد کو نہیں دیکھا، اس کو تلاش کیا، جب وہ نہ ملا تو آپ کو غصہ آیا۔ یہ سب اس سبب سے تھا کہ وہ اس کو صرف پانی یعنی دریا سے متعلق امور کو جاننے والا سمجھتے تھے جو علم اس طائر کو عطا کیا گیا تھا۔ جناب سلمان کو نہیں ملا تھا، حالانکہ ہوا، چیونٹی، پرندے اور جنوں ان سب آپ کے فرما بردار تھے، لیکن ان حضرت کو زیر ہوا پانی کا علم نہیں تھا اور حدود جانتا تھا، لیکن ان حضرت کو زیر ہوا پانی کا علم نہیں تھا اور حدود جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی قرآن ایسا ہے جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، یا راہیں طے کی جا سکتی ہیں، یا مردوں کو اس کے ذریعے سے گویا کیا جا سکتا ہے، تو یہی قرآن ہے، اور وہ ہم کو میراث میں ملا ہے، جس کے ذریعے سے ہم پہاڑوں کو حرکت میں لا سکتے ہیں، زمین کو طے کر سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور پانی کے اندر کے حالات ہوا کے نیچے جانتے ہیں۔ کہ کتاب خدا میں چند ایسی آیتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ چند معتبر حدیثوں میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو 2 اسم اعظم دیے تھے جن سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور معجزے ان سے ظاہر ہوتے تھے، اور موسیٰ کو 4 اسم دیے تھے، جناب ابراہیم کو 8، جناب نوح کو 15 اور جناب آدم علیہ السلام کو 25 اسم عطا کیے تھے، اور یہ تمام اسما بلکہ اس سے زیادہ حضرت رسول خدا کو دیے تھے۔ اسماء اعظم الہی 73 ہیں، ایک نام مخصوص ذات خدا اقدس کے لیے جو کسی کو نہیں بتایا گیا ہے، اور 72 نام حضرت کو تعلیم فرمائے ہیں۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے شب معراج رسول خدا کو گزشتہ اور آئندہ تمام علوم عطا فرمائے تھے۔ احادیث معتبرہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر شب جمعہ ہمارے لیے شادی و مسرت ہوتی ہے۔ راوی نے پوچھا، وہ شادی کیا ہے؟ فرمایا کہ شب جمعہ روح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارواح ائمہ کے ساتھ عرش کے نزدیک حاضر ہوتی ہے، اور ہماری روح بھی وہاں حاضر ہوتی ہے، اور سب عرش کے گرد 7 مرتبہ طواف کرتے ہیں، اور عرش کے ہر پائے کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری روحیں بدنوں کی جانب علم تازہ لے کر واپس آتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا علم ختم ہو جاتا۔ اور دوسری حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ہر علم تازہ جس سے ہم مستفیض ہوتے ہیں پہلے جناب رسول خدا کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد جناب امیر المومنین کو، اسی طرح ترتیب وار ائمہ معصومین علیہ السلام کو آخر تک وہ علم پہنچتا ہے۔ اور معتبر اور صحیح حدیثوں میں
امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 انار بہشت سے لا کر حضرت کو دیے۔ حضرت نے ایک خود کھایا، دوسرے میں سے 2 حصے کی اور پھر ایک حصہ خود تناول فرمایا اور ایک حصہ جناب امیر کو دیا اور فرمایا یا علی، ایک مسلم انار جو میں نے کھایا وہ پیغمبری کے سبب تھا جس میں تمہارا حصہ نہ تھا، دوسرا انار علم تھا جس میں تم میرے شریک ہو۔ چند معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ یمن کا ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ فلاں درے کو جانتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اس میں فلاں درخت کو دیکھا ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اس درخت کے نیچے جو پتھر ہے اس کو دیکھا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ سے زیادہ شہروں کے حالات سے واقف میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا وہ پتھر وہ ہے جس کے نیچے جناب موسیٰ کی لوحیں تھیں اور جناب رسول خدا تک پہنچی اور اب وہ سب ہمارے پاس ہیں۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ الواح موسیٰ سبز زبرجد کی تھی جو بہشت سے لائی گئی تھیں۔ ان لوحوں میں علم گزشتہ اور آئندہ قیامت تک کا علم ہے۔ جب جناب موسیٰ کا زمانہ ختم ہوا خدا نے ان کو وحی کی کہ ان لوحوں کو پہاڑ کے سپرد کر دیں۔ جناب موسیٰ پہاڑ پر آئے اور وہ باحکم خدا شگافتہ ہوا۔ حضرت نے الواحیں کپڑے میں لپیٹ کر کوہ کے شگاف میں رکھ دیں اور وہ شگاف برابر ہو گیا اور لوحیں اسی پہاڑ میں رہیں یہاں تک کہ خدا نے جناب رسول خدا کو محبوس کیا۔ یمن سے ایک قافلہ حضرت کی خدمت میں آ رہا تھا۔ جب اس پہاڑ پر پہنچا تو وہ پہاڑ پھٹ گیا اور لوحیں برآمد ہوئیں اسی طرح کپڑے میں لپٹی ہوئی جس طرح جناب موسیٰ نے رکھا تھا۔ قافلے والوں نے ان کو اٹھا لیا اور خدا نے ان کے دلوں میں ڈال دی کہ اس کو نہ کھولیں۔ وہ لوگ ان لوحوں کو جناب رسالت مآب کی خدمت میں لائے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو لوحوں کی خبر دے دی۔ جب وہ قافلہ حضرت کی خدمت میں پہنچا حضرت نے ان لوحوں کا حال ان کو بتایا اور طلب کیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو کیوں کر معلوم ہوا کہ ہم کو یہ لوحیں ملی ہیں؟ فرمایا میرے معبود نے مجھے خبر دی ہے، یہ موسیٰ کی لوحیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور الواحیں حضرت کے حوالے اور الواحیں حضرت کے سپرد کر دیں۔ حضرت نے ان کو دیکھا اور پڑھا۔ وہ لوحیں عبری زبان میں تھیں۔ حضرت نے امیر المومنین علیہ السلام کو بلوا کر الواحیں دیں اور فرمایا ان کو لے لو، ان میں علم اولین و آخرین درج ہے۔ یہ موسیٰ کی لوحیں، خدا نے مجھے حکم دیا کہ لوحیں تمہارے سپرد کر دوں۔ جناب امیر نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ان کو نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا کہ جبرائیل نے کہا ہے کہ تم کو بتاؤں کہ ان لوحوں کو آج رات اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو، صبح کو سب کو پڑھ لو گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے یوں ہی عمل کیا اور دوسرے روز صبح کو بیدار ہوئے تو خدا نے ان کو جو کچھ لوحوں میں تھا تعلیم فرما دیا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو لکھ لو۔ حضرت نے گوسفند کے چمڑے پر لکھ لیا، یہی جفر ہے جس میں علم اولین و آخرین ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس ہے اور الواح موسیٰ عصائے موسیٰ بھی ہمارے پاس ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو میراث میں حاصل ہوا ہے۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ الواح موسیٰ سبز زمرد کی تھیں۔ جناب موسیٰ کو جب بنی اسرائیل کی گوشالہ پرستی کے سبب غصہ آیا اور الواحیں زمین پر پھینک دیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ ٹکڑے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا، یوشع نے ان سے پوچھا کہ الواح کا علم آپ کو حاصل ہے؟ فرمایا ہاں۔ غرض 2 لوحیں اوصیاء موسیٰ اپنے بعد ایک دوسرے کو سپرد کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اہل یمن کے پاس 4 شخصوں کو ملی۔ جب ان کو حضرت کے محبوس ہونے کی اطلاع ہوئی انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ شراب خوری اور زنا سے منع کرتے ہیں اور اخلاق حسنہ اور ہمسایوں کی عزت و احترام کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ ان الواح کے ہم سے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر ایک وقت مقرر کیا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ادھر جناب جبرائیل نے حضرت کو اطلاع دی کہ فلاں فلاں اشخاص آ رہے ہیں، الواح موسیٰ ان کے پاس ہے، فلاں مہینے کی فلاں رات کو آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ان کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر
مودع شب کو وہ پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت نے ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے نام بتائے اور پوچھا، الواح جو جناب یوشع سے ہماری میراث میں ہم کو ملی ہیں کہاں ہیں؟ جب ان لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا بول اٹھے کہ ہم خدا کی وحدانیت اور آپ کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ واللہ جب سے یہ لوحیں ہم کو ملی ہیں کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ حضرت نے لوحوں کو دیکھا، وہ عبری زبان میں تھی۔ جناب امیر فرماتے کہ حضرت وہ لوحیں مجھے عطا کی، میں ان کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سویا۔ صبح کو اٹھا اور لوحوں کو دیکھا تو وہ عربی زبان میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ان میں ہر شے کا علم اور ابتدائے آفرینش سے قیامت تک کے دن کا ہر واقعہ درج تھا۔ میں نے ہر ایک کو سمجھا اور جان لیا۔ دوسری حدیث معتبر میں منقول ہے کہ جناب موسیٰ بن جعفر سے لوگوں نے پوچھا کہ آیا ابی جناب رسول اللہ پر خدا کی حجت تھے؟ فرمایا نہیں، بلکہ وصیتوں اور کتابوں کے امانت دار تھے جو ان کو سپرد کیے گئے تھے تاکہ جناب رسول خدا کے حوالے کر دیں، تو انہوں نے حضرت کو جب سپرد کر دیا تو دنیا سے رحلت فرمائی۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے بسند موثق منقول ہے کہ ابی طالب علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے آخری وصی تھے۔ انہی حضرت سے بسند صحیح منقول ہے کہ جناب عیسیٰ کے آخری وصی وہ تھے جن کو والد کہتے تھے۔ اور دوسری معتبر روایت میں فرمایا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علماء سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ ابی کے پاس پہنچے اور ایک مدت تک ان کے پاس رہے۔ جب جناب رسول خدا مبعوث ہوئے، ابی نے کہا جن کی تم کو تلاش ہے وہ مکے میں ظاہر ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ، تو جناب سلمان مدینے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسری حدیث معتبر میں منقول ہے کہ جناب ابو طالب وصیتوں اور کتابوں کے امانت دار تھے اور خدا اور رسول خدا پر ایمان لائے تھے، اور پیغمبر کو تمام امانتیں جب سپرد کر دی تو اسی روز ان کا انتقال ہوا اور رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 27 کا اختتام کرتے ہیں۔ 13واں باب حضرت کا کمال علم اور علوم انبیاء کا وارث ہونا ابھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 28 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔